انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ مال ان لوگوں کو ادا کرنا ہے، ان لوگوں کو دینا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، پہلے وہ لوگ ہیں جو فقراء ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے مال دولت نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور ان کی محتاجی لوگوں کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا والمساکین، مساکین ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس میں مال تو ہے، اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن تب بھی ان کی محتاجی لوگوں کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، سر کو چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے، اور پھر پہننے کے لیے صحیح طریقے سے کپڑا نہیں ہے، تو یہ مساکین کے اندر شامل ہے۔ اور پھر تیسرے وہ لوگ ہیں جو عاملین ہیں، اور عاملین ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو امیر المومنین ہوتا ہے، وہ امیر المومنین زکوٰۃ کی اصولی کے لیے جس شخص کو مال اصول کرنے کے لیے بھیجے، بس ان لوگوں کو عامل کہا جاتا ہے۔ یہی عاملین لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال ان کو دینا، اور وہ کھا سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ جائز ہے، ان کو بھی یہ مال اور یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ چوتھے وہ لوگ ہیں والمعلفت قلوبہم، کہ جن انسان کی دل جوئی کے لیے اور انسان کی دل رکھنے کے لیے، خاص طور سے اس کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جو نو مسلم ہوا ہے یا پھر کمزور مسلمان ہیں، اور ان کے متعلق اس بات کا اندیشہ اور اس بات کا ڈر ہے کہ یہ ارتداد کی طرف چلے جائیں گے، یہ کفر اور شرک کی طرف چلے جائیں گے، تو اس زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے اور زکوٰۃ کے فنڈ کے ذریعے سے ان محتاجوں کی اور ان مفلسین کی مدد کرنا ہے، تاکہ وہ اسلام کے اندر باقی رہے اور ان کی دل جمی اور وہ دل اپنا ثابت رکھے اور اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اس لیے اس مال کو ان کے لیے خرچ کرنا ہے۔ والمعلفت قلوبہم وفی الرقاب، اور 5ویں نمبر پر الرقاب آتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو باندی ہے یا غلام ہے، جن کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اب ہمارے اس ہندوستان کے اندر اور آج کل اس زمانے کے اندر یہ لوگ نہیں رہے ہیں، غلام اور باندیوں کا زمانہ نہیں رہا ہے، اور چھٹے لوگوں پر والغارمین، وہ لوگ آتے ہیں جو مقروض ہیں اور قرض کی وجہ سے دب چکے ہیں اور قرض کا بوجھ خوب ان کے اوپر ہے، تو لہٰذا ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا یہ بھی ایک مصرف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، 7ویں نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر ہے، یعنی جو دین کی حمایت کر رہے ہیں اور دین کی مدد کر رہے ہیں اور پھر دین کی نصرت کر رہے ہیں اور اعلاء کلمۃ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ اس میں بے شمار تحریکیں بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، اور خاص طور پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے اس ہندوستان کے اور دیگر ممالک کے مدارس ہے کہ ان مدارس کے اندر زکوٰۃ دینا ہے، یہ وابن السبیل ہے، اللہ کے راستے کے اندر ہے، ان کے ذریعے سے دین کی حمایت اور دین کی نصرت اور دین کی مدد ہو رہی ہے، ان کے ذریعے سے دین کا ایک بڑا کام ہو رہا ہے، اعلاء کلمۃ اللہ کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین مضبوط ہو رہا ہے، تو پھر ان کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں، یہ اس کا مصرف ہے۔ اور 8واں مصرف اور 8ویں جگہ اس زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی وہ ہے، فرمایا کہ وابن السبیل، ایک مسافر ہے جو راستہ بھٹک گیا ہے اور پھر اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقام کے اوپر تھا تو خوب اس کے پاس پیسہ تھا، خوب مال و دولت تھا، لیکن اب راستہ بھٹک چکا ہے، کوئی اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اب یہ مسافر ہے، تو اس مسافر کو راستہ بتانے کے لیے یا پھر اس کے مقام تک پہنچنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا مصرف ہے۔